پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رکھے گئے، تلواریں چل رہی ہیں، نشانے پہ رکھا جا رہا ہے، ہمیں قید کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم پہ طوفان کی آندیاں چل رہی ہیں۔ او لوگو ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہیں کرنا یہ ہے، اور تم سچے پکے مومن ہو جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، عزت دیں گے، وقار دیں گے، سربلندی دیں گے، دونوں جہاں کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ شرط یہ ہے سچے مومن تو بن جاؤ۔ ہمیں دنیا کی اگر اور کوئی تاریخ پڑھنی ہو تو ہم پڑھ سکتے گئے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری کر سکتے گئے، بڑا سا بڑا امتحان ہم پاس کر سکتے گئے، بڑی سی بڑی منزل ہم حاصل کر سکتے گئے۔ ہم دنیا کے معاملات میں جہاں سب تھک ہار جاتے ہوں اس سے بھی آگے بلندیوں پہ پہنچنے کی طاقت پرواز کی ہمت رکھتے گئے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پہلے نمبر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، سنا نہیں، انہیں ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا۔ ہم نے صرف قرآن کا نام زبان پہ رکھا، ہم نے صرف حدیث کی کتابوں کے نام ذہن میں رکھے کہ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، یہ دیگر حدیث ہے۔ ہم نے وہ نام تو یاد کر لیے لیکن کاش کھول کے ہمیں پڑھنے کی مہلت نہ ملی اور پڑھ کر کے ہمیں اسے سمجھنے اور اپنی زندگی کا پریکٹیکل طور سے ہم عملی طور سے ہم اس پہ بالکل بھی اپنی زندگی کو ڈھال کر کے ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش نہ کر سکے جو نمونہ میرے صحابہ نے پیش کیا تھا، میرے نبی کی اہل بیت نے پیش کیا تھا، میرے نبی کے امت کے اولیاء نے، اقطاب نے، اغواس نے، اولیاء کاملین نے پیش کیا تھا، وہ نمونہ ہم پیش نہ کر سکے۔ ہم نے محبتوں کے اظہار بہت کیے، ہم نے ایمان کی حرارت کی اظہار بہت کیے، ہم نے عشق و مستی کے نعرے خوب لگائے، لیکن اگر ہم میں کمزوری رہی تو عملی کمزوری رہی، ہم میں کمزوری رہی تو ہمارے اندر کمزوری یہ رہی کہ ہم نے جس طریقے سے جس دین پہ چلنا تھا ہم نے اس دین کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رکھے گئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ تلواریں چل رہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جناب والا نشانے پہ رکھا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قید کیا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ طوفان کی آندیاں چل رہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لاچار کیوں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم در در کی ٹھوکر کیوں کھا رکھے گئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بنی ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر آخر ہر جگہ ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملتی، ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی، ہمیں وقار کیوں نہیں ملتا، ہمیں سربلندی کیوں نہیں ملتی، ہم دونوں جہاں کے لیے اپنی زندگی کو ذلیل اور رسوا کیوں نہیں رکھے گے؟ وجہ ساری کی ساری یہی ہے کہ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او لوگو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہیں کرنا یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم سچے پکے مومن ہو جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، عزت دیں گے، وقار دیں گے، سربلندی دیں گے، دونوں جہاں کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ شرط یہ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو سچے مومن تو بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فری کے لڈو توڑنا چاہتے ہیں، فری کی بوٹیوں کے چکر میں ہیں، ہم فری کی روٹیوں کے چکر میں ہیں، سپنے حوران جنت کے دیکھ رکھے ہیں، سپنوں میں ہمیں جام کوثر کی تڑپ ہے، سپنوں میں ہم جنت کے محل تلاش کر رکھے ہیں، سپنوں میں ہم یہ خواب کی جو لذتیں ہیں ان لذتوں میں اتنے مست ہیں کہ ہم دعا میں بھی 8 جنتوں میں کوئی اور جنت نہیں چاہیے، جنت الفردوس چاہیے ہمیں۔ عمل ہمارا دیکھو تو جنت کا دروازہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔
تو حقیقت اگر دیکھی جائے، آج جو ظلم و ستم ہے، آج جو طوفان اور آندیاں ہم پہ آ رہی ہیں، آج ہم ذلت اور رسوائی کے جس موڑ پہ دہانے پہ کھڑے گئے، اگر ہم حقیقت دیکھیں اپنے اعمال کے، ہم اپنے اعمال کے آئینے میں ہم دیکھیں ہم پہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے جتنے برے عمل ہیں ابھی ہماری جناب والا دھلائی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اس حساب سے ہم پہ ابھی عذاب شروع بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جناب والا حکم ربی کو ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا۔ نہیں جی چھوڑو مولوی صاحب کی باتیں گئے، یہ فلاں فرقے کا مسئلہ ہے، یہ اس میں فرقے کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کی باتیں گئے۔ او لوگو، جب بات مولوی صاحب کی آئے تو ضرور کہا کرو، لیکن جب بات اللہ رسول کی آئے تو پھر اس سے چہرہ پھیرنے والا، اس سے اپنے آپ کو بچانے والا منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔